نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور ہمارا آج کا عمل پڑھائی میں جن سٹوڈنٹس کا ذہن کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، بچوں کا ہے یا بڑوں کا ہے، بات کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، اور پچھلا پڑھا ہوا یاد نہیں رہتا۔ ایک بار پڑھتے ہیں یاد بھی ہو جاتا ہے، دوسری دفعہ پڑھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے پہلے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ اور اسی طرح ذہن کے ریلیٹڈ، آئی کیو لیول کے ریلیٹڈ اور حافظہ کے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ بھولنا ہو، چاہے یہ مسئلہ ہو کہ اچھی طرح یاد کیا ہوا بھی بعد میں یوں لگے کہ پتہ نہیں پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا۔ اور بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ بندہ سارا سال ٹھیک رہتا ہے، لیکن امتحانات کے دنوں میں بندے کو سب کچھ بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ویسے تو ہر وقت یاد رہتا ہے، پڑھائی میں بڑے اچھے مارکس ہوتے ہیں، لیکن جب کمرہ امتحان میں پہنچتے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں پہنچتے ہیں تو سب کچھ اڑ جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے پہلی دفعہ یہ سوال پڑھے ہیں اور پتہ ہی نہیں یہ کیا آ گیا سامنے۔ تو اسٹڈی کے متعلق جتنی بھی آپ کی پرابلمز ہیں، حافظہ کے متعلق، ذہن کے متعلق، انشاءاللہ اس عمل سے وہ ساری کی ساری پرابلم سالو ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے گناہ نہیں کرنے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس میں گناہوں کا ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ذہنوں پر جو کیفیت ہوتی ہے اور جو ہماری ویکنس ہے آئی کیو لیول کے حساب سے، ذہانت کے حساب سے، اس کی سب سے بڑی اور حقیقی وجہ وہ گناہ ہے۔ اور ہم جب بھی کسی سے رابطہ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسٹوڈنٹس کو جو رابطہ کرتے ہیں اپنے مسئلہ کے لیے پڑھائی کے ریلیٹڈ، تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، کسی کو پتہ ہے کہ آپ بہت اچھی طرح، آپ بہت ذہین ہیں، اس نے آپ پر جادو کروایا ہوا ہے، آپ کی کوئی کلاس فیلو ہے جس نے آپ پہ جادو کروایا ہے، اس سے آپ کا کمپٹیشن چل رہا ہے، وہ یہ چاہتی ہے کسی طرح آپ فیل ہو جائیں یا کسی طرح آپ آگے نہ بڑھیں۔ اور اگر وہ نارمل اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں، تو پھر کہا جاتا ہے جی کسی کی آپ کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، اور آپ نے شاید کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، وہ کسی نہ کسی سے تو ہو ہی جاتا ہے، تو اس نے آپ کے خلاف تعویذ کیے ہیں، جادو کیا ہے تاکہ آپ فیل ہو جائیں، پڑھائی میں آپ پیچھے رہ جائیں۔ تو بہت سے مسائل ہیں، تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ تجربات ہیں جو میں کر چکا ہوں، اور لوگ بتا چکے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ، بتاتے ہیں جی پڑھائی کی بندش کر دی گئی ہے، اور یہ اتنا ویلا کون بیٹھا ہے؟ اور نہ ہی بندشیں ہوتی ہیں۔ گناہ سے بڑی کوئی بندش ہے؟ گناہ سے بڑا کوئی کالا جادو ہے جس سے اللہ کی لعنت پڑے، جس سے فرشتے میلوں دور انسان سے چلے جائیں، اور شیطان جس سے خوش ہو؟ تو اس سے بڑی اور ضلالت کیا ہوگی، اس سے بڑی اور گمراہی کیا ہوگی، اور اس سے بڑا اور جادو اور نظر بد بندش کیا ہوگی؟ اس لیے ہمارا آج کا عمل جب آپ کریں گے، میری ہدایات کے مطابق کریں گے، تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو اسٹڈی کے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو عمل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس عمل میں، اور کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چند ضروری باتیں اس عمل کے متعلق، سب سے پہلی چیز وہ عمل کی اجازت ہے، اس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کی شرط صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے۔ جن کو علم نہیں کیسے کرتے ہیں ان کو ویسے بھی اجازت ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے۔ دوسری چند ضروری باتیں، محسوس ایام میں اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا جائے گا، اور باقی کوئی شرائط نہیں، کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کیا کریں کہ جو بھی آپ وظیفہ کریں، آپ یا تہجد کے وقت کریں، یا عصر کے بعد کریں، یا عشاء کے بعد کریں۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں بندے کے پاس کوئی فری وقت ہوتا ہے، آسانی سے بندہ وظیفہ کر سکتا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ وظیفہ کر سکتا ہے۔ ان 3 اوقات میں اس عمل کو کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ عصر کے بعد بھی کر لیں، اور عشاء کے بعد بھی کر لیں، اور تہجد کے وقت بھی کر لیں۔ تہجد کے وقت نہ اٹھ سکیں تو فجر کے بعد کر لیں۔ ایک بہت امپارٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی بندہ تہجد کا پابند ہے تو تہجد پڑھنے والا یہ صالحین میں شمار ہوتا ہے، اور جو بندہ تہجد پڑھتا ہے وہ ساری دنیا کے نمازی مسلمان اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور سارے صالحین پر، اللہ رب العزت کے بندوں میں سے۔ تو آپ تصور کیجئے ساری دنیا کے انسان 5 وقت آپ کے 2 رکعت نفل کی وجہ سے آپ کے لیے دعائیں کریں، نماز میں آپ کا تذکرہ ہو۔ تہجد پڑھنے والے کا شمار صالحین میں سے ہوتا ہے، اور صالحین میں شامل ہونے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بندہ سحری کے وقت اٹھ کر نفل پڑھے۔ لیکن ایک ضروری بات سن لیجئے، آپ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ کے سوئیں۔ رات کو آنکھ کھل جائے اگر تو پھر 2 نفل آپ پڑھ لیں، اگر خدا نخواستہ آنکھ نہ کھلے تو یہ جو 2 نفل آپ نے تہجد کی نیت سے پڑھے ہیں ان سے آپ کو صالحین میں سے شمار کیا جائے، کیونکہ آپ کی نیت تھی صبح اٹھنے کی، اور 2 نفل آپ تہجد کی نیت سے پڑھ کے سوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تہجد پڑھا کرتے تھے، ان کی بعض علمی مصروفیات کی وجہ سے یا بعض اوقات ایسی مصروفیات تھیں کہ وہ نہیں صبح اٹھ پاتے تھے تو وہ رات کو پڑھ کے سوتے، اس لیے اسے تہجد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ صبح اٹھنے کی کوشش بھی کریں، نیت بھی ہو، لیکن 2 نفل رات کو پڑھ کے ضرور سوئیں تاکہ خدا نخواستہ آنکھ نہ کھلے تو ہم سے وہ صالحین والی نسبت نہ چھن جائے۔ اور تہجد کا افضل وقت رات 12 بجے شروع ہو جاتا ہے اور سحری تک رہتا ہے۔ 12 بجے کے بعد افضل وقت شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ فضیلت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور سونا ضروری نہیں ہے تہجد پڑھنے کے لیے، جس کی نائٹ ڈیوٹی ہے وہ کیسے پڑھے گا پھر۔ تو تہجد کے وقت آپ اس عمل کو کریں، اور عمل میں آپ نے 7 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک، آپ نے اس کو سینے پر ہاتھ رکھ کر دایاں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک پڑھنا ہے، اور اپنے سینے پر دم کر لینا ہے۔ یہ 7 مرتبہ آپ نے کرنا ہے، عصر کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، اور تہجد یا فجر کے بعد۔ اور اگر آپ کسی وقت مس کر دیں تو اگلی نماز کے ساتھ کر لیں، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھنی آپ نے پھر یا علیم 11 مرتبہ پڑھ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا علیم 11 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اپنے سینے پر دم کر دیں۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی شرائط نہیں ہے، آپ پابندی کے ساتھ اس عمل کو کیجئے۔ جو شروع میں چند انسٹرکشنز دیتا ہوں ان پر عمل ضروری ہے۔ گناہوں سے بچیں، نہیں بچ سکتے چینج یور لائف کورس کریں۔ عجیب عمل ہے، میں انشاءاللہ اس کی رپورٹس میں جو کورس کر رہے ہیں ان سے رپورٹ لیتا ہوں ہر ہفتے، ان رپورٹس کو انشاءاللہ میں ہر ہفتے شیئر کیا کروں گا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی اللہ رب العزت نے چینج یور لائف کورس میں جو ہے وہ اثر رکھا ہے، اور کیسی اس میں اللہ رب العزت نے زندگیاں بدلی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آخر میں پھر آپ سب سے عرض کروں گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہزاروں مائیں بہنیں لٹ رہی ہیں یوٹیوب پر، اور کسی کو اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی اللہ سے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اپنی والدہ کا نام مت دیں، اپنی تصویر مت دیں، کوئی بندہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، لوگوں کو پیسے نہ دیں، چینج یور لائف کورس کریں، میرے وظائف کریں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔
رابطہ کرنا چاہیں +923452811186 پر رابطہ کر سکتے ہیں. 0334528118 میرا سامنے نمبر شو ہو رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.